اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، نذر و نیاز اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جل و علا کے لیے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار درود اور سلام آقا نامدار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر ہوں۔ میرے لیے انتہائی زیادہ احترام کے لائق میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً 2 ہفتے گزرنے کو ہیں۔ آج اللہ کی رحمت سے ہم اس کے گھر میں دوسرے جمعے کی ادائیگی کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کا سب سے بڑا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور کچھ ایسا کر گزریں کہ اللہ رب العزت ان کے گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دیں۔ اور رمضان کا فائدہ اسی مومن مسلمان کو ہے جو مومن مسلمان اس رمضان میں اس طرح اپنے دن اور رات بسر کرتا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ وہی بندہ رمضان کے فوائد حاصل کرتا ہے اور وہی بندہ اس رمضان سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا کر اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے رمضان کو بھیجا اور بنایا ہی اس لیے کہ میرے بندے مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 2 بڑی مخلوقیں ایسی ہیں کہ جن کو صرف اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک جن ہے اور ایک انسان ہے۔ جنوں کا بڑا ابلیس ہے اور انسانوں کا بڑا جناب آدم علیہ السلام ہے۔ ابلیس شیطان بنا، آدم علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ اور چنے ہوئے بندے بنے۔ نہ صرف برگزیدہ قرار دیے گئے بلکہ اب قیامت تک جتنے بھی اللہ کے بندے اس کائنات میں پیدا ہوں گے، جو بھی انسان اس روئے زمین پر بطور انسان آنکھ کھولے گا، وہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد کہلائے گا۔ اور دونوں بنایا اللہ نے، دونوں آدم علیہ السلام اور ابلیس دونوں کو اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ ایک وہ ہے جو بڑی دیر تک اللہ کی بارگاہ میں رہا اور ایک وہ ہے جسے اللہ نے بنایا اور بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ میں نے یہ صرف ایک مخلوق تخلیق نہیں فرمائی،
بلکہ زمین کا خلیفہ بنایا ہے، زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ آؤ سارے مل کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اور فسجدوا، تمام فرشتے آدم کے سامنے اللہ کے حکم سے سجدہ ریز ہوئے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس ایسا تھا جس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا، غلطی ہوئی، گناہ ہوا، خطا ہوئی۔ اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا، تو قیامت تک دھتکارا ہوا ہے، نکل گیا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام، اللہ نے بنانے کے بعد کہا آدم یہ جنت تمہارے لیے ہے، اس جنت میں رہو، جنت تمہارا مکان ہے، جنت تمہارا مقام ہے، اس جنت میں رہیے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْكَافِرِينَ، کہا آدم جنت میں نے عطا کر دی ہے، اب اس جنت ساری کا تم مالک ہو، لیکن ایک درخت آزمائش کا اللہ نے کھڑا کر دیا، کہا یہ جنت ساری تیری ہے، لیکن اس جنت میں یہ جو درخت نظر آ رہا ہے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ غلطی ہوئی، درخت کے قریب گئے، اللہ نے جنت کے لباس چھین لیے۔ ادھر ابلیس ہے، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا میرے دربار سے نکل جا، یہ نکل رہا ہے، جاتے ہوئے کیا کہتا ہے، کہا اللہ تیرے دربار سے جاتا ہوں، اب مجھے مہلت چاہیے۔ کیا کہا؟ تیرے دربار سے جاتا ہوں، اب مجھے مہلت چاہیے۔ کرے گا کیا؟ کہا اللہ آدم کی وجہ سے نکالا ہے، اب آدم کو بھی جنت میں نہیں رہنے دوں گا، اس کی اولاد کو بھی تیری رحمت میں نہیں آنے دوں گا۔ اللہ نے کہا جا تو اپنا زور لگا لے، جو میرے ہوں گے وہ جنت میں آئیں گے، جو میرے ہوں گے وہ جنت میں آئیں گے۔ ابلیس مہلت مانگی تو کس لیے؟ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے۔ فطرت میں تکبر آیا، کہنے لگا اللہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ کبھی جھکتی نہیں، اور میں اس مٹی کے پتلے کے سامنے جھک جاؤں جس مٹی کے پتلے کو تو نے میری آنکھوں کے سامنے بنایا ہے۔ آگ کی فطرت میں اوپر جانا ہے، مٹی کی فطرت میں نیچے آنا، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے نکال دیا۔ اور ادھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے نکالا۔ فرق دیکھیے، انسان کا فرق دیکھیے، شیطان کا فرق دیکھیے۔ آدم علیہ السلام سے کہا درخت کے قریب نہ جائیے گا، درخت کے قریب چلے گئے، بھول گئے، شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے کہا اس نے میری نافرمانی کی، تکبر کیا، انکار کیا، میں نے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ اور آدم علیہ السلام، اللہ نے فرمایا فنسی آدم، یہ نہیں کہا آدم نے انکار کیا یا آدم نے تکبر کیا، بلکہ کہا آدم بھول گئے، درخت کے قریب چلے گئے، میں نے جنت سے نکال دیا۔ اور جب جنت سے نکالا، جنت سے زمین پر آئے، جب زمین پر پہنچے، آتے ہوئے اللہ نے پیغام دیا آدم اگر واپس جنت میں آنا چاہتے ہو، کیوں جی جنت میں جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہی جنت میں واپس جانے کے لیے، ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی ایسی گزاریں کہ واپس اس کے جنت میں چلے جائیں۔ اور جنت ملتی کیسے ہے؟ کہا آدم زمین پر چلے جاؤ، زمین پر پہنچو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے آ جانا، میں جنت عطا فرما دوں گا۔ اور آدم علیہ السلام اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں، اپنے گناہ پر ڈٹے نہیں،
اور رمضان کا مہینہ بھی اسی لیے آتا ہے گناہ پر ڈٹنا نہیں، گناہ پر ڈٹنا نہیں۔ حدیث کے الفاظ سنیے، کہا من صام رمضان، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کا وہ بندہ، دنیا پر رہنے والا وہ انسان، وہ مومن جو اپنی زندگی کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے گزارتا ہے، زندگی میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، روزے رکھتا ہے احتساب کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ جب ایمان ہوتا ہے احتساب ہوتا ہے، جب احتساب ہوتا ہے زندگی کے سارے گناہ سامنے آ جاتے ہیں، اور جب زندگی کے سارے گناہ سامنے آتے ہیں پھر یہ رات کی تنہائیوں میں اٹھتا ہے تو اللہ قرآن بناتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ کہا میرے مومن بندے وہ ہیں رات کو اٹھتے ہیں، ان کے اٹھنے کا مطلب صرف یہی ہے اللہ ہمیں معاف فرماتے۔ اور اللہ کی صفت غافر الذنب قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کہا کائنات والوں میری صفت معاف کرنا ہے، میں غافر ہوں۔ میں کیا ہوں؟ غافر ہوں۔ اور غافر پتہ کسے کہتے ہیں؟ غافر غفر سے نکلا ہے، غفر کہتے ہیں گڑھا کھود۔ اللہ نے گڑھے کھودے ہوئے ہیں، اور گڑھا کھودنے کے بعد کسی چیز کو گڑھے میں ڈالنا، مٹی ڈال کے اس گڑھے کو بند کر دینا، اور جس کو گڑھا کھود کے مٹی میں دفن کر دیا جائے وہ کبھی واپس آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اللہ کہتا ہے غافر ہوں۔ کیسا غافر ہوں؟ تو زندگی کے سارے گناہ لے کے آ جا، اور ساتھ ندامت کے چند آنسو لے کے آ جا۔ میں نے گڑھا کھودا ہوا ہے، اس گڑھے میں تیرے گناہوں کو دفن کر دوں گا، ان کی ہوا بھی نہیں نکلنے دوں گا۔ غافر الذنب قابل التوب، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ آدم علیہ السلام، وہ ابلیس فطرت میں تکبر آیا، گناہ پہ ڈٹ گیا، اللہ نے کہا ہمیشہ کے لیے میری رحمت سے دور ہو گیا ہے۔ آدم علیہ السلام فطرت میں جھکاؤ تھا، جھک گئے، کہا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رات کے کسی پہر آنکھ کھل جائے، اکیلے ہو، بستر پر بیٹھے ہوئے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہ دیکھنے والا ہے کہ جس نے کہا اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے بندے پوچھتے ہیں، آپ سے سوال کرتے ہیں اللہ کہاں ہے، اللہ کا گھر کہاں ہے، اللہ رہتا کہاں ہے، اللہ کو ملنا چاہتے ہیں۔ کہا ان سے کہیے انی فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ کہا اتنا قریب تیرا ماں باپ بھی نہیں ہے جتنا قریب تیرا اللہ ہے، اتنی قریب تیری بیوی اور بچے بھی نہیں ہیں، تیری اولاد بھی نہیں ہے، تیرے گھر والے بھی اتنا قریب نہیں ہیں جتنا عرش والا اللہ قریب ہے۔ اس سے ذرا مانگ کے دیکھو تو صحیح، توبہ کر کے دیکھو تو صحیح، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ اسی لیے رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دل بوجھل ہو جاتا ہے، دل پہ بوجھ پڑتا ہے، دل غمگین ہوتا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ مدینہ کے تاجدار فرما رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دل پہ بوجھ آتا ہے، دل پہ پریشانی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کہا تب میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اور آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں عرش والے اللہ نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ تو فتح مکہ کا موقع ہے، یہ تو حدیبیہ کا موقع ہے جب سورہ فتح نازل ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے
اس دور میں اللہ نے فرمایا جب مکے کے لوگوں نے کہا ہم پر آسمانوں سے دعا کر پتھروں کی بارش ہو جائے، تو کہتا ہے کہ ہم پہ پتھروں کی بارش ہوگی؟ پہلی قومیں تباہ اس لیے ہوئی کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، دعا کر ہمارے اوپر بھی پتھروں کی بارش ہو جائے، کام بھی مک جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ جواب کیا دیتے؟ آپ نے تو اس دن بھی جواب نہ دیا تھا جب طائف کے لوگوں نے پتھر پھینکے تھے، اس دن بھی جواب نہ دیا تھا جب فاطمہ نے ہاتھ بلند کیے تھے اور کہا تھا اللہ میرا بابا قصور کیا ہے، کہتا کیا ہے؟ اللہ اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگتا، جو کہتا ہے تیرے لیے کہتا ہے۔ اللہ تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لوگ اس کی کمر پہ اوجھریاں رکھ دیتے۔ اس دن بھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں کو پکڑا، کہا بیٹا تیرا بابا دنیا میں لوگوں کو بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا۔ اس سے کہتے ہیں کہا ہمارے لیے بد دعا کر، آسمان سے پتھروں کی برسات ہو جائے، ہمارے لیے بد دعا کر، ہم تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ عرش والے اللہ نے دیکھا میرا محبوب خاموش ہے، جبریل کا نزول ہوا، کہا پیارے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہا اللہ قوموں پر کبھی عذاب نازل نہیں کرے گا، کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ کی ہستی، آپ کی ذات، آپ کا مقام اس قدر بلند ہے، اگرچہ یہ نہیں مانتے ان میں آپ تو موجود ہو، آپ کے موجود ہونے کی وجہ سے، آپ کی ذات کے ہونے کی وجہ سے، آپ کے معصوم عن الخطا ہونے کی وجہ سے، کہا میں ان پر پتھروں کی بارش نہیں کروں گا۔ نمبر 1، جہاں پہ رحمت کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، چاہے وہ مکے کے مشرک ہی کیوں نہ ہوں، اللہ وہاں پہ عذاب نازل نہیں کرتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک پیدا فرمایا، آپ گناہوں سے پاک، ایسے پاک کہ جس بستی میں آپ کا ٹھہراؤ ہو جائے عرش والا اللہ اسے بھی حرم قرار دے دے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی مقام والا ہو سکتا ہے، لیکن کہا جب میرے دل پہ بوجھ آ جاتے ہیں، جب میں پریشان ہوتا ہوں، میں اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مدینے میں گرہن لگا، مدینے میں گرہن لگا، لوگوں نے کہا کائنات کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے رحلت کر گیا ہے، اس لیے آسمان کے سورج کو غم آ گیا ہے، آسمان کا سورج بے نور ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو علم ہوا، آپ نے اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا، کہا سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کو نور بھی اللہ عطا کرتا ہے، بے نور بھی اللہ کرتا ہے۔ اور جب حالات ایسے ہو جائیں کہ سورج اور چاند بے نور ہو جائے تو پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گرہن کی نماز پڑھا کرو اور اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ یہاں پہ گرہن لگتا ہے ہم فلمیں بناتے ہیں، گرہن لگتا ہے جناب موبائل پہ دوسرے کو میسج بھیجتے ہیں۔ اب تو خیر موبائل کا دور نہیں، اب واٹس ایپ کا دور ہے، فیس بک اور ٹویٹر کا دور ہے، گوگل چلتی ہے، یہاں پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں پیغام پھیلا دیا جاتا ہے۔ اور پھر سورج کو لگے ہوئے گرہن، چاند کو لگے ہوئے گرہن کی فلمیں بنائی جاتی ہے۔ یہ گرہن کیوں لگتا ہے؟ گرہن کس لیے لگتا ہے؟ کہا سورج اور چاند اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں ہیں، اگر اللہ کا حکم ان پہ چلتا ہے اللہ ان کو بے نور کر سکتا ہے، اور تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ جب گرہن آ جائے تو اللہ کے سامنے معافی مانگا کرو، اور معافی مانگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی۔ اور سورۃ الانفال کی آیت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ نے کہا جس قوم میں آپ ہوتے ہیں اس قوم پہ عذاب نہیں آتا۔ اور پتہ ہے
لوگ کہتے ہیں فلانے ملک میں تباہی پھیل گئی، فلانے ملک میں تباہی پھیل گئی، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، فلاں ملک میں یہ ہو گیا، اور پاکستان میں روزانہ رات کو ٹی وی والے روزانہ گھنٹے کی خبروں میں آدھے گھنٹے کی خبریں کورونے کی دیتے ہیں، اور بندہ دمے سے مر جائے شور مچا مچا کے اسے کرونا وائرس میں ڈال دیتے۔ دعا کرو اللہ ہم میں سے کسی کو ان دنوں میں ہسپتال کا منہ نہ دکھائے۔ یقین کرو اگر ہسپتال چلے گئے نا تو انہوں نے ٹیسٹ کرنے کے بعد کہنا ہے یہ کرونا، اس میں کرونا ہے، پھر رات کو جنازے کے لیے بندے بھی میسر نہیں آئیں گے، اور وہ میونسپل کمیٹی کے لوگ آ کے رات کو دفن کر جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اور پتہ ہے، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا، انہوں نے کہا چند دن پہلے، مہینہ میں 15 دن پہلے تقریباً، کہنے لگے اس وقت پاکستان میں ہلاکتیں 100 سے بھی کم تھیں، کہنے لگے یہاں پہ 190 لوگ مرنے چاہیے تھے، ہلاکتیں کم ہیں۔ کیوں کم ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ وائرس ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ اس قوم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس قوم پہ عذاب کیوں نہ آیا؟ امریکہ کی معیشت تباہ ہو گئی، برطانیہ کی معیشت، حتیٰ کہ برطانیہ کا وزیر اعظم بھی محفوظ نہ رہا، ہم پہ کیوں عذاب نہ آیا؟ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں جہاں پہ میرا محبوب موجود ہو وہاں بھی عذاب نہیں آتا، اور جو قومیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جہاں پہ ایسے لوگ موجود ہوں جو اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہوں، اللہ ان پر بھی عذاب نہیں بھیجا کرتا۔ اگر آج ہم کسی عذاب کا شکار نہیں ہوتے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ سے استغفار کرنے کی برکت ہے، اور استغفار کو کم نہ کیجئے، استغفار کو بڑھائیے، استغفار بڑھاتے چلے جائیے اپنی زبان سے۔ اگر کائنات کے امام دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم گناہوں کے پتلے ہیں۔ وہ دن میں 100 دفعہ اللہ سے معافی مانگے، ہم خطاؤں کے پتلے، ہمیں تو چاہیے ہر سانس کے ساتھ کہیں استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور رمضان کی آمد کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کا جنت پا جاؤ۔ اور انسانیت وہی اچھی ہے جو گناہ گار ہے، اور اس سے اچھی انسانیت وہ ہے جو گناہ تو کرتی ہے لیکن اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہے۔ استغفار کو کبھی نہ چھوڑیے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں توبہ استغفار